الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ. حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ آئندہ انشاءاللہ الرحمن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں قرآن و سنت سے عرض کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ معجزات
اپنے آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آمینہ کے لال کو 1200 معجزات عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ معجزے، سب سے زیادہ دلائل، سب سے زیادہ براہین، سب سے زیادہ بینات اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ کافروں نے، مشرکوں نے کہا کہ آمینہ کے لال پہ کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جبکہ ان پر تو کوئی نشانی، کوئی معجزہ۔ تو کہنے والا کہتا ہے کہ آنکھیں اگر خراب ہوں تو دن بھی رات ہے، اس میں بلا قصور آفتاب کا کیا ہے؟ اگر انسان کی آنکھیں اپنا کام نہیں کر رہی تو اسے دن بھی رات ہی نظر آئے گی، اس میں سورج کا قصور کیا ہے؟ اگر تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نظر نہیں آتے تو اس میں تمہارا اپنا قصور ہے۔ اللہ نے تو اپنے نبی کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی دلیل، کوئی برہان نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلائل سے، معجزات سے، براہین سے مزین کر کے دنیا کائنات میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ ہے کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق، اس کے دور کے مطابق، اس کے زمانے کے مطابق رب العزت نے کچھ نہ کچھ دلائل اور کچھ نہ کچھ معجزات عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بڑی عام تھی، بڑے بڑے ماہر جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا وہ تمام جادوگروں کی جادوگری پہ غالب آ گیا، اور اس معجزے نے جادوگروں کی کمر توڑ کے رکھ دی، جادوگروں کا خاتمہ کر دیا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ رب العزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، کہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن کہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یا عصائی، اللہ جی لاٹھی ہے۔ کیا کرتے ہو؟ اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، میں ٹیک لگا لیتا ہوں اس پر اور اس لاٹھی کے ذریعے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں۔ ولی فیہا مآرب اخری، اور اس لاٹھی سے اور بھی کئی کام میں لیتا ہوں۔ فرمایا اچھا پیارے موسیٰ، القیہا یا موسیٰ، اس لاٹھی کو پھینک دیں۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا وہ ایک بڑا اژدہا اور سانپ بن گیا، اور سانپ بن کے دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کیفیت اور یہ صورتحال دیکھی، موسیٰ علیہ السلام بھی بھاگ گئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام اچانک اتنا خائف ہو گئے، اتنا ڈر گئے اژدہا سانپ کو دیکھ کر کے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، ڈریے نہیں، جو ہمارے بندے ہوتے ہیں وہ ہمارے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سنعیدها سیرتها الاولی، ڈرنا نہیں، ہم اس کو اس کی اصلی حالت میں لوٹائیں گے۔ پھر وہ کبھی عصا بن جاتا ہے اور کبھی اژدہا بن جاتا ہے، اور سارا واقعہ اور قصہ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
فرعون کے جادوگروں پہ کس طرح غلبہ عطا فرمایا اور فرعون کے جو سارے جادوگر تھے کس طرح مومن بنے اور ایمان لائے، وہ سارا واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ جو تمام جادوگروں کی جادوگری پہ غالب تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو اور ان کی صداقت کو واضح کر رہا تھا۔ رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا، فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ لِنُرِيَكَ آیات من آیاتنا الکبریٰ۔ پیارے موسیٰ، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں داخل کیجئے، پھر باہر نکالیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں داخل کیا، پھر باہر نکالا۔ قرآن کہتا ہے ہاتھ اس طرح چمک رہا تھا جیسے سورج چمک رہا ہوتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا، ان کے معجزات کا آپ نے کئی دفعہ سنا ہے کہ پیارے ابراہیم کے لیے آگ گلزار بنی کہ نہیں بنی؟ نار گلزار بن گئی۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اور وہ پیارے ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنے رب سے کہنے لگے، یا اللہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے ذرا دکھا کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ فرمایا اولم تومن، ابراہیم تیرا یقین نہیں، تیرا ایمان نہیں؟ کہ یا اللہ جی یقین تو بڑھائے، ایمان تو بڑھائے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ولیکن لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، کہ پیارے ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے پکڑ لے۔ فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن یأتینک سعیا۔ ان پرندوں کو پکڑ کر ان کو ذبح کر لے، الگ الگ پرندے لے لے، الگ الگ قسموں کے یہ پرندے، ان کو ذبح کر کے، ان کی ٹکا بوٹی کر کے، ان کا قیمہ کر کے، ان کی پوٹی اور بوٹیاں حضرات اکٹھی کر کے، ان کے پروں کو ملا کے، سب کچھ مرکب بنا کر کے ایک پہاڑ پہ ڈال دے۔ پھر ان پرندوں میں سے جو جو پرندہ جس نام کا ہے اس کو آواز دے، اس کو پکار، اس کو بلا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ فرمایا جب تو ان کو پکارے گا یاتینا کا سایہ، وہ تیرے پاس اڑتے ہوئے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر غالب بھی ہے، اللہ تعالیٰ حکمتوں والا بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت، طب، ڈاکٹری بڑے عروج پر تھی، بڑے بڑے ماہر طبیب تھے، بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر تھے، بڑے بڑے ماہر حکیم تھے، لیکن جو معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، وہاں ڈاکٹروں کی ڈاکٹری ختم، طبیبوں کی طب ختم، حکیموں کی حکمت ختم، جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ شروع ہوتا تھا۔ کوئی ایسا طبیب نہیں تھا، کوئی ایسا طبیب اور کوئی ایسا حکیم نہیں تھا کہ جو لوگوں کو مادرزاد اندھے کو شفا دے سکے۔ کوئی ایسا حکیم نہیں تھا کہ جو کوڑے کا علاج کر سکے۔ کوئی ایسا حکیم نہیں تھا کہ جو لوگوں کو بتا سکے کھا کے کیا آئے ہو اور گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی معجزات عطا فرمائے کہ طبیبوں کی طب لاجواب ہو جاتی ہے، حکیموں کی حکمت ختم ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے کہا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّینِ، میں تمہارے سامنے
مٹی کا پرندہ بناؤں گا اور مٹی کے پرندے میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اصلی پرندہ بن کے اڑنے لگ جائے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور اللہ کے حکم سے مادر ذات پیدائشی نبینے کو شفا دوں گا، کوڑے کو اللہ کے حکم سے شفا دوں گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو زندہ کروں گا اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، میں تمہیں بتلاؤں گا کہ تم کھا کے کیا آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو اور کھا کے کیا آئے ہو، میں تمہیں بتلاؤں گا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَةَ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ بات چلتی چلتی حضرات اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، وگرنہ قرآن کریم میں داؤد کے معجزوں کا بھی ذکر موجود ہے، سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر موجود ہے، صالح علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر موجود ہے۔ مختصراً ہم اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، ان میں سے سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین معجزہ اور سب سے عظیم ترین معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے آمینہ کے لال کے قلب اطہر پر قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ مکہ المکرمہ میں عرب کے لوگوں میں بڑے بڑے ادیب تھے، بڑے بڑے خطیب تھے، بڑے بڑے فصیح تھے، بڑے بڑے بلیغ تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، ایسے ایسے شعر کہتے تھے کہ لوگ ان کو سجدہ کرتے تھے، انہیں اپنی زبان پہ، اپنی لینگویج پہ بڑا مان تھا، بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا۔ ایسے ایسے فصاحت و بلاغت پہ مبنی جملے بولتے تھے، تقریریں کرتے تھے، خطاب کرتے تھے کہ ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت سے بھرپور قرآن کریم اپنے نبی پہ نازل کیا، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین معجزہ ہے، لاؤ اس کا جواب لا کے دکھاؤ۔ لا سکا ہے کوئی؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ یہ نبی کا معجزہ ہے، اعلیٰ ترین معجزہ ہے، بہترین معجزہ ہے۔ فصیح بھی موجود ہیں، بلیغ بھی موجود ہیں، خطیب بھی موجود ہیں، ادیب بھی موجود ہیں، اگر کسی میں ہمت ہے تو قرآن کریم جیسا قرآن لا کے دکھاؤ۔ اور چلو سارا قرآن نہیں بنا سکتے، 10 آیتیں لا کے دکھاؤ۔ 10 آیتیں نہیں لا سکتے، ایک آیت لا کے دکھاؤ۔ ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اس طرح کی کوئی ایک بات ہی بنا کے دکھا دو۔ لیکن کوئی بنا نہیں سکا، تو پھر مان لو، جان لو، پہچان لو اور یقین کر لو کہ قرآن کریم منزل من اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، اور یہ معجزات میں سے سب سے بہترین معجزہ ہے۔ دنیا جہان کی قرآن کریم کا معجزہ، دنیا جہان کی لاؤ کوئی کتاب کہ جس کے حضرات حافظ موجود ہوں، آئیے میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ قرآن کریم وہ اللہ کی واحد کتاب ہے، عظیم ترین کتاب ہے کہ جس کے حافظ یاد کرنے والے ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں موجود ہیں۔ 7 سال کے بچے سے لے کے 70 سال کے بوڑھے تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اپنے بندوں کے سینوں میں محفوظ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ بھی حضرات قرآن کریم کا معجزہ، اور میرے رب نے اس معجزے کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ وہ معجزہ ہے جو اللہ کے نبی پہ نازل ہوا۔ 1400 سال بیت چکے، قرآن کریم کے زبر زیر پیش شد مد حرف میں لفظ میں نہ کوئی فرق آیا ہے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ جیسے نازل ہوا ہے ویسے ہی آج اصلی حالت میں
صحیح ترین حالت میں موجود ہے، وگرنہ تورات تمہیں اصلی حالت میں نہیں ملے گی، زبور اصلی حالت میں نہیں ملے گی، انجیل اصلی حالت میں نہیں ملے گی۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے آمینہ کے لال پہ نازل کیا تھا، آج اسی طرح قرآن کریم موجود ہے۔ اور یہاں پہ ایک نسخہ لے لو پاکستان سے، اسلامی ملک سے لے لو، دوسرا نسخہ کسی یورپین ملک سے لے لو، جرمن، فرانس، برطانیہ سے لے لو، رب کعبہ کی قسم ہے جو کچھ اس نسخے میں ہے وہی اس نسخے میں ہوگا جو برطانیہ میں پڑھا ہے، وگرنہ انجیل پاکستان کی اور ہوگی، یورپ کی اور ہوگی۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، قرآن کریم کا اعجاز ہے، قرآن کریم کا اعجاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے۔ قرآن کریم میں 114 سورتیں، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ موجود ہے، لیکن ایک سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ 14 صدیاں بیت چکی، کسی کی جرت نہیں ہو سکی کہ وہ اس سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ داخل کر سکے۔ کیوں جی؟ کسی کی جرت ہوئی ہے؟ حالانکہ کوئی چاہتا، کوئی کہتا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرج کیا ہے اس میں؟ اچھا ہی کلمہ ہے، مبارک کلمہ ہے، پکیدہ کلمہ ہے، اعلیٰ ترین کلمہ ہے، باقی 113 صورتوں میں موجود ہے، اس صورت میں موجود کیوں نہیں ہے؟ چلو اس میں ایڈ کر دو۔ کسی کی جرت نہیں ہو سکی۔ یہ قرآن کریم آمینہ کے لال کا بہترین معجزہ، اعلیٰ ترین معجزہ، جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پہ اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم عظیم ترین معجزہ۔ اس سے آگے چلیے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں پہ غور کیجئے۔ جتنا اونچا اللہ نے اپنے نبی کو بنایا ہے، اتنی اونچی نشانیاں عطا فرمائی، اتنی عظیم ترین نشانیاں اور معجزات عطا فرمائے۔ رب کی قسم، جن کو پڑھ کے، جن کو سن کے، جن کو جان کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حدیبیہ کا موقع ہے، حدیبیہ کا موقع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ تھے، صحابہ اکرام پیاس سے نڈال ہو گئے۔ کہا پیاس سے ہم نڈال تھے، شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے، کہا آمینہ کے لال جناب محمد کریم جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاس سے نڈال ہیں، پانی ہمارے پاس نہیں، ہم پانی کے کسی کنویں کے پاس نہیں ہیں، بتائیے کریں تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ پانی تمہارے پاس موجود ہے؟ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی یہ پانی کا ایک ہی پیالہ ہے، فرمایا لاؤ اس پیالے کو۔ آمینہ کے لال نے اس پیالے میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ مبارک جب پانی کے پیالے میں ڈالا، پھر میرے نبی نے ہاتھ باہر نکالا۔ جابر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے تھے، پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کے چشمے اور پانی کے فوارے جاری تھے۔ ہم نے پانی پیا بھی، ہم نے وضو بھی کیا، اپنے آپ کو سیراب بھی کیا، لیکن پانی ختم نہ ہوا۔ جابر بن عبداللہ اپنے شاگرد کو یہ حدیث سناتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاگرد کہتا ہے پیارے نبی کے پیارے صحابی، یہ تو بتا کہ اس دن حدیبیہ والے دن آپ کتنے افراد تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی سے استفادہ کیا؟ کہا ہم 1500 افراد تھے، کہا ہم 1500 افراد تھے۔ اور رب کعبہ کی قسم 1500 کی کیا بات ہے؟ جابر کے الفاظ ہیں، میری اپنی طرف سے بات نہیں، حضرت جابر کہتے ہیں 1500 کی کیا بات ہے، اس دن ہم 1,00,000 بھی ہوتے، نبی کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی ہمارے لیے کافی ہوتا۔ پاک نبی علیہ السلام کے معجزات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری کیے، پانی کے فوارے نکل رہے ہیں، صحابہ اکرام پانی پیتے بھی ہیں، پانی پلاتے بھی ہیں، اپنے آپ کو سیراب بھی کرتے ہیں۔ غزوہ خندق ہے، غزوہ خندق، قربان جاؤں جابر کی عظمت پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے کئی ایک معجزات وہ حضرت جابر کے متعلق ہیں۔ کہتے ہیں غزوہ خندق، غزوہ خندق
میں نے غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر بھوک کے اثرات ہیں. آپ کی آواز مبارک میں نکاہت ہے، کمزوری ہے. بندے کو جب بھوک لگی ہو تو اس کی آواز میں کمزوری ہوتی ہے نا، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، جنگ خندق کا موقع ہے، آپ علیہ السلام کے چہرہ انور پر نکاہت اور بھوک کے اثرات طاری تھے. کہتے میں گھر میں آیا، اپنی بیوی سے کہا اللہ دیے بندیے کار کچھ کھان واسطے ہے گئے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، بھوک کے اثرات حضور کے چہرہ انور پر ہیں. وہ کہنے لگی ایک تھیلا پڑا ہے آٹے کا، اس تھیلے میں 1 سا آٹا ہے. 1 سا ہوتا ہے 2 کلو 100 گرام. کہا 1 سا آٹا ہے اس میں. تو کہا ٹھیک ہے 1 سا آٹا تو روٹیاں پکا، ایک ہمارے گھر میں بکری کا بچہ ہے میں اس کو ذبح کرتا ہوں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، ہنڈیا میں ڈال کر کے ہنڈیا کو چڑھا دے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کرتے ہیں. عالیہ کہتی ہیں ٹھیک ہے جس طرح آپ کی مرضی ہے. اس سے بڑھ کر سعادت کی بات کیا ہے؟ ہمارے گھر میں آمینہ کے لال تشریف لائیں، اس سے بڑھ کر عظمت، سعادت اور خوش بختی کیا ہے؟ لیکن ذرا بات سنیے گا پیارے جابر رضی اللہ تعالیٰ، بات سنیے گا. کھانا تھوڑا ہے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں تنال چلو کوئی 1-2 بندے اور کہہ دینا، اونا ہے زیادہ افراد آگے دے کھانا کٹ گئے دے پھر رسوائی ہوگی. تو اس لیے ذرا آہستہ سے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارش کرنا. آپ جانتے ہیں خدا نہ خواستہ دعوت پکائی ہو یا کھانے پہ لوگوں کو بلایا ہو، کھانا کم پڑ جائے تو میزبان کے کیسے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. تو کہا پیارے جابر، میرے سرتاج، میرے شوہر، میرے خامد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیار سے عرض کرنا، گزارش کرنا، کھانا تھوڑا ہے، آپ تشریف لائیں، 1-2 افراد کو اور کہہ دینا. جابر نے اتنا جا کر کے کہہ دیا اللہ کے نبی آپ تشریف لائیے علیہ السلام، میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے. جابر کا کہنا تھا، آمینہ کے لال نے مجمع عام میں اعلان کر دیا اور خندق والو چلو سارے تیاری کرو، جابر دے گھر دعوت ہے. اچھا جابر کہتے اللہ اکبر، کہتے میں دوڑا اپنے گھر میں آیا، میں نے اپنی بیگم سے کہا اللہ کی بندی آج تو مارے گی، ہم رسوائی ہو گئی آج. کہا کیا ہوا؟ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائیں، 1-2 بندوں سے اور کہا ہے، لیکن نبی پاک نے مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ چلو وہی سارے چلیے جابر دے کارج دعوت ہے. اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں، اہلیہ کہتی ہیں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت حال بتلا دی؟ کہا ہاں بتلا دی. کہا پھر چھوڑ یہ معاملہ، آمینہ کا لال جاننے اور دعوت جاننے. آمینہ کے لال علیہ السلام تشریف لائے صحابہ اکرام کی معیت میں. کہا جابر رضی اللہ تعالیٰ ایک بات میری یاد رکھنا، اپنے گھر والوں سے کہہ دینا روٹیاں ابھی تک پکانی نہیں ہے جب تک میں آ نہیں جاتا، اور ہنڈیا چولہے سے اتارنی نہیں ہے جب تک میں آ نہیں جاتا. جابر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف، نبی کریم علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. جابر کے گھر میں آمد ہوتی ہے، جابر کے مقدر جاگ اٹھتے ہیں. جابر کہتے ہیں میں ہنڈیا لے کر کے آمینہ کے لال کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس ہنڈیا میں ڈالا. کہتے میں آٹا لے کر کے آمینہ کے لال کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آٹے میں اپنا لعاب ڈالا، تھوک ڈالا، لعاب دہن ڈالا. رب کعبہ کی قسم ہے وہ کھانا جو چند افراد کے لیے کافی تھا، ہزاروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کہا جو کھانا چند افراد کے لیے کافی تھا، ہزاروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. صحابہ اکرام نے بھی کھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا، لیکن ہنڈیا اسی طرح جوش مار رہی تھی کہ جیسے کھانا یہاں سے نکلا ہی نہیں ہے. گلفام کے حافظ صاحب شعر بھی سنایا کرو، تو میں کہ کدی کدی شعر آنا بھی ہلکا جا ٹچ ویسے میں آندے تھے نہیں انہیں شعر، تو کدی کدی جو ہے نا وہ کہنے والا کہتا ہے وجہ آسا تے تعجب کیڑی گل دا، پتھنا چو پانی نت چلدا، 5 انگلیاں چو نکلیاں 5 نہراں، اے انگلیاں نے میرے مدنی پیر دیاں، جدی
عمر دی قسم خدا کھاوے اودیاں انگلاں نے چن نوں چیر دیاں تھکیاں ہانڈی کنالی وچ بکھاں دور ہویاں پورے لشکیر دیاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل حدیثہ سن سجنا گلنا سننی مدنی پیر دیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا باتیں تمہیں سناؤں، آپ کی کیا عادتیں سناؤں، کیا مزاج سناؤں، کیا وفائیں سناؤں، کیا دعائیں سناؤں کہ جن کو پڑھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ان کو رب کی قسم ہے سونے کے پانی کے ساتھ بھی لکھا جائے حق نہیں ادا ہوتا۔ جابری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کھانا کھایا، ہنڈیا سے کھانا کم نہیں ہوا کیونکہ اس میں وہ تھوک پڑا ہے، وہ لعاب پڑا ہے کہ جس لعاب میں اللہ تعالیٰ نے برکت ہی بڑی رکھی ہے، یہی لعاب دہن تھا۔ صحیح البخاری کی روایت، یہ بھی پہلی روایتیں بھی صحیح البخاری کی ہیں، یہ لعاب دہن تھا۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، حدیث مبارکہ مشہور ہے، جنگ خیبر کے موقع پہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل ایک ایسے بندے کو جھنڈا عطا کرے گا کہ جس کے ذریعے رب العزت خیبر کا قلعہ فتح کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگلا دن ہوتا ہے، سارے صحابہ اکرام کی نظر ہوتی ہے، سب کی خواہش ہوتی ہے کاش یہ جھنڈا ہمیں ملے اور اللہ کے نبی کی بشارت کے مستحق ہم ٹھہریں، یہ جھنڈا ہمیں مل جائے، ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ خیبر کا قلعہ فتح کر دے، اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو، رسول اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو۔ اگلا دن ہوتا ہے، آمینہ کے لال نے فرمایا اینا علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے، پیارے علی کہاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی علی رضی اللہ تعالی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں میں درد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، علی کی آنکھیں آنن فانن درست ہو گئیں، ایسے لگتا تھا کہ جیسے کبھی تکلیف ہوئی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، صحیح البخاری کی روایت، عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں واقعہ لمبا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مشن پہ روانہ کیا۔ وہ مشن کیا تھا؟ گستاخ رسول ابو رافع یہودی، اس کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی عرض کیا تھا گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، گستاخ رسول کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی پیار نہیں ہے۔ ابو رافع یہودی گستاخ رسول ہے، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ جا اور ابو رافع یہودی کی گردن اڑا دے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ ابو رافع کی گردن اڑا کر کے واپس تشریف لاتے ہیں۔ اس مشن میں اس کارنامے میں حضرت عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی زخمی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ نے مشن میں تو کامیابی عطا کر دی ہے، ابو رافع یہودی لعنتی شیطان وہ واصل جہنم ہو گیا ہے، لیکن میری پنڈلی اس مشن میں زخمی ہو گئی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ذرا آگے تو کر۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میں نے اپنی پنڈلی کو آگے کیا، اللہ کے نبی نے شفقت والے نبوت والے ہاتھ میری پنڈلی پہ پھیرے، رب کی قسم درد اسی وقت ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں درد اسی وقت ختم ہو گئی اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے کبھی درد ہوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سننے والوں، آپ کی شان سننے والوں، آپ کا مقام سننے والوں، آپ کی عظمت سننے والوں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا آمینہ کے لال کھانا کھا رہے تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے اور آپ کے کھانے سے سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ آپ کھانا کھا رہے تھے اور کھانے سے سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ ابو عبیدہ بن ابی جراح کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، سنن ابی داود کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت، چھوٹا گوشت ہے نا، اس میں جو دستی ہے نا، دستی آمینہ کے لال کو یہ پسند تھا۔
دستی کا گوشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ ابو عبیدہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ ہنڈیا پک رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبیدہ جا ذرا ایک دستی تو لے کے آ، دستی کا گوشت محمد کریم علیہ السلام کو پسند ہے۔ کہتے میں لے کے آیا، نبی پاک نے فرمایا جا پھر دوسری بھی لے کے آ، کہتے میں پھر لے کے آ، دوسری بھی لے کے آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جا تیسری بھی لے کے آ، تیسری دستی بھی لے کے آ۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، بکری کی 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا مجھے بھی پتہ ہے، لیکن اگر میرے کہنے میں تو ہنڈیا میں ہاتھ ڈالتا جاتا دستیاں نکلتی جاتی ہیں، دستیاں نکل دی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ہر خوبی سے آراستہ کر کے، مزین کر کے، خوبصورت بنا کر کے اور بے شمار معجزات عطا کر کے دنیا کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ جابر کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، صحیح البخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے بابا جب اس دنیا کائنات سے چلے گئے، شہید ہوئے حضرت عبداللہ، تو انہوں نے جانے سے پہلے مجھے 2 نصیحتیں فرمائی، جانے سے پہلے 2 نصیحتیں فرمائی۔ کہا پیارے جابر، میرے بیٹے پیارے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جا رہا ہوں، دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تیری 6 بہنیں، ان بہنوں کا خیال رکھنا، اپنی یتیم بہنوں کا خیال رکھنا، یتیم بہنوں کا خیال رکھنا۔ جابر کہتے ہیں میرے بابا نے مجھے یہ نصیحت فرمائی اور جابر رضی اللہ تعالیٰ پھر ان کا خیال رکھا بھی ہے۔ یہ تفصیلی بات ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کریں گے۔ دوسری بات کہ پیارے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے باپ کے ذمہ کافی سارا قرض ہے، وہ قرض ادا کرنا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے باپ کا قرض ادا کرتی ہے، اور کتنے ہی ایسے بد نصیب جو حیثیت کے باوجود، ہونے کے باوجود باپ کا قرض نہیں ادا کرتے۔ وہ کہنے ابے نے دینے سی نا، ابا جان نے وہ دے معاملات نے، زیادہ پوچھو زیادہ اصرار کرو، کہنے وہ قبرستان پہ آئی جا کے للہ۔ ایسے بھی واقعات دیکھنے سننے میں آئے، بلا مبالغہ بلا مبالغہ ایسے بھی واقعات دیکھنے سننے میں آئے۔ حالانکہ وراثت کی تقسیم ہوتی قرض کے بعد ہے، وراثت کی تقسیم وصیت کے نفاذ کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، اور پہلے بابا قرض ادا کر۔ لیکن مرضی ہے نا اپنی اپنی۔ جابر بن عبداللہ کتنا خوش نصیب بیٹا ہے، حضرت عبداللہ کا نبی کی تربیت میں پلنے والا، نبی کی تربیت میں پرورش پانے والا۔ جابر بن عبداللہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بابا نے مجھے نصیحت فرمائی کہ پیارے بیٹا میرا قرض ضرور ادا کرنا۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جو مال میرے لیے چھوڑ کے گئے نا، وہ مال کام میں قرض زیادہ ہے۔ صحیح مسلم کی، صحیح البخاری کی روایت کا مال زیادہ، مال کم میں قرض زیادہ ہے، مجھے بتلائیے میں کروں تو کیا کروں۔ قرض خواہ یہودی ہیں، قرض لینے والے وہ یہودی ہیں، انہوں نے مجھے تنگ کر مارا ہے، فوش گوئی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، مہلت نہیں دیتے مجھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر پریشان نہ ہونا، جب پھل کے اترنے کا وقت ہونا، پھل پک جائے، کھجوریں پک جائیں تو اس وقت مجھے بلا لینا ذرا۔ کھجوریں پک گئیں، کھجوریں اتار لی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر ان کھجوروں کے جب اترنے کا وقت تو اتار کر کے نا ان کھجوروں کے 3 ڈھیر لگا لینا الگ الگ، مطلب یوں سمجھیے یہ اجوا کھجور ہے، یہ برنی کھجور ہے، یہ چاکلیٹ کھجور ہے، کا 3 کھجوروں کے نا الگ الگ ڈھیر لگا لینا، اور مجھے بھی بلا لینا، اور جس نے قرضہ لینا اس کو بھی بلا لینا۔ جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ باغ کا پھل پکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق میں نے کھجوریں اتار کر کے ان کے الگ الگ ڈھیر لگائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ڈھیروں کے قریب چکر لگا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، آپ کے ساتھ حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا جابر بلا جس کو بلانا چاہتا ہے۔ حضرت جابر نے کہا یہودیوں آ جاؤ، جس نے قرض لینا ہے میرے بابا سے آ جاؤ، قرض خواہ سارے آگے۔ حضرت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پہ تشریف فرما ہوئے، ماپ ماپ کے آپ یہودیوں کو قرض سارا دیتے رہے۔ جابر کہتے ہیں میں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، رب کی قسم قرضہ سارا اتر گیا، لیکن کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ کھجوروں کے ڈھیر میں سے کہتے ہیں میرا تو خیال تھا میری جان چھوٹ جائے پاویں کوئی کھجور بچے یا نہ بچے، لیکن میری جان چھوٹ جائے۔ اس موقع پہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جتنے بھی مقروض ہیں ان کے قرضے اپنی رحمت سے اتار دے، جتنے قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کے قرضے اپنی رحمت سے اتار دے، بیچارے تنگ ہیں، پریشان ہیں، مصیبت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے اس سے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ ہر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ طلب کی ہے، یا اللہ جو مجبور ہیں، بیچارے پریشان ہیں اس وجہ سے، ان پہ اپنی خاص رحمت فرما دے۔ تو جابر کہتے رضی اللہ تعالیٰ سارا قرض تو اتر گیا لیکن ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی۔ کہتے میں خوشی سے چلا ابو بکر کو بتانے کے لیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے۔ ابو بکر عمر کہتے ہیں جدوں اللہ دے نبی ٹیراں دے کول چکر لاندے سی نا، سانو ادو ہی پتہ چل گیا سی کہ آج سارا قرضہ تیرا اتر جانا ہے، آج سارا قرض تیرا اتر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، دلائل، براخین بے شمار میں نے پہلے بھی عرض کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسی عزتیں عطا کی ہیں، درخت و شجر بھی میرے نبی کی عظمت کو جانتے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے حدیث مبارکہ عرض کی تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبی بننے سے پہلے مجھے السلام علیکم کہا کرتا تھا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور وہ جو کھجور کا تنا جس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ آپ کی جدائی میں رویا کہ نہیں رویا؟ 2-3 جمعے پہلے میں نے یہ حدیث مبارکہ عرض کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، آپ کے دلائل، آپ کے براخین امت پہ غالب ہیں۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھو، ان کی عزت بھی کرو، ان کی توقیر بھی کرو، ان کی شان کا بھی، ان کے ادب کا بھی، ان کے احترام کا بھی، ان کے مقام کا بھی لحاظ رکھو۔ ان سے محبت بھی سب سے زیادہ ہے اور ان کی اطاعت بھی ہم پہ فرض ہے، ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری ہم پہ فرض ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ آج کہتے ہو مصیبتیں بڑی ہیں، آج کہتے ہو پریشانیاں بڑی ہیں، آج کہتے ہو وبائیں بڑی ہیں، آج کہتے ہو بلائیں بڑی ہیں۔ رب کے قرآن نے اس کا حل بتلائے، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ نبی کی مخالفت سے بچ جاؤ، نبی کی مخالفت سے بچ جاؤ۔ اگر تم پیغمبر کی مخالفت کرو گے تم پہ فتنے آئیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے وہ سوچ لے اور وہ غور کر لے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ اکرام کے طریقے کے علاوہ اور کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جس طرف پھرنا چاہتا ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اس سے بڑھ کر کوئی برا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، برا انجام کس کا ہے؟ برا انجام اس کا ہے جس نے رسول اللہ کی مخالفت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس کے لیے برا انجام ہے۔ سنو، یاد رکھو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول علیہ السلام تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے منع کرتے ہیں اس سے باز آ جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، کامیاب ہونا چاہتے ہو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ نے کامیابی محمد کے قدموں میں رکھی ہے
صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جس نے نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی کی فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ دور کا گمراہ ہو گیا۔ اللہ نے اتنی عظمتیں اپنے نبی کو عطا فرمائی، اتنی شانیں اپنے نبی کو عطا فرمائی، اتنے مقام اللہ کے بندوں اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ تم خوش ہو جاؤ اس بات پر کہ رب العزت نے تمہیں اس نبی کا امتی بنایا ہے۔ کثرت سے درود پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سے اپنی زبانوں کو تر رکھو، زیادہ سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام پہ درود پڑھا جائے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامیابیوں کی کنجی رب کی قسم درود شریف میں، درود شریف پڑھ کے دیکھو اور پھر اس کی بہار اپنی زندگی میں دیکھنا، درود شریف کی بہار اپنی زندگی میں دیکھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ آمینہ کے لال نے فرمایا علیہ السلام، فرمایا جو بندہ 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام کو مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اور خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، درود وہ پڑھو، درود وہ پڑھو جو آمینہ کے لال نے دیا ہے، وہ درود جو تمہیں مولویوں نے دیے، جو پیروں نے دیے، کوئی میڈ ان فیصل آباد ہے، کوئی میڈ ان ملتان ہے، کوئی میڈ ان گجرانوالہ ہے، کوئی میڈ ان کراچی ہے۔ ان درودوں سے اپنی جان چھڑاؤ، درود وہ پڑھو جو آمینہ کے لال نے تمہیں دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا جو بندہ طبرانی شریف کی روایت ہے 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام کو، زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی مرتبہ پڑھا جائے، لیکن کم از کم فرمایا 10 دفعہ صبح 10 دفعہ جو شام کو مجھ پہ درود پڑھتا ہے، روز قیامت ہوگا میں محمد کریم اس کا سفارشی بن جاؤں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام کی باتیں، آپ کے معجزات، آپ کے دلائل، آپ کے براہین تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ حضرات اس مختصر سے وقت میں کیا بیان کروں، لیکن آخر میں ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، اللہ نے اپنے نبی کو، میں نے عرض کیا، بے شمار معجزات عطا کیے۔ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، ولی کی کرامت ہوتی ہے، حکم رب کا ہوتا ہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے۔ نبی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا، ولی اپنی مرضی سے کرامت نہیں دکھا سکتا، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اور حضرات حکم خدا کا ہوتا ہے، تبھی معجزے کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو نبی اپنی مرضی سے کچھ معجزہ نہیں دکھا سکتا، اللہ نہ چاہے تو ولی اپنی مرضی سے کرامت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ کے فضل سے کرامتوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں، معجزات کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہوں سچے۔ جھوٹی سچی کرامتیں ہم نہیں مانتے کہ جو اپنی طرف سے بنائی ہوئی، ہاں وہ سچی کرامتیں جن کا قرآن و سنت میں تصور موجود ہے ہم تسلیم کرتے ہیں، اور سچے معجزات کہ جو میرے اللہ نے بیان کیے، امام بخاری رحمہ اللہ صحیح البخاری میں صحابہ اکرام سے نقل کیے، ہمارا ان پہ ایمان ہے، ہمارا ان پہ عقیدہ ہے، ہم ان کو اللہ کے فضل سے تسلیم کرتے ہیں۔ بعض ملحدین نے، بعض زندیقوں نے اس کا انکار کیا، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کوئی نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو معجزات کو تسلیم کرنا، ان پہ ایمان لانا اور ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا ہم پہ لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کے ساتھ پیار، شفقت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔